بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دیندار کے لیے کامیابی کا ملنا یقینی ہے اور بے دین کے لیے ناکامی کا آنا یقینی ہے. دیندار یہ ہمیشہ کامیاب ہوگا، بے دین یہ ہمیشہ ناکام ہوگا. دنیا کی زندگی اللہ جل جلالہ ومن والہ نے بہت مختصر بنائی ہے. دکھتی ہے بہت لمبی، پر انسان امیدیں کرتا ہے قیامت تک کی، لیکن زندگی یہ کا بہت مختصر. کہ انسان زندگی بہت مختصر. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان کی ہے. بس اتنا. یہ اس کا 60 سال 70 سال، بہت زیادہ آگے بڑھا تو 80 سال. پچھلی امت کی عمریں بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے کہ اس امت کے اندر جو بچہ ہوتا تھا وہ 400 سال میں جا کر بالغ ہوتا تھا. اب جب 400 سال جا کے بالغ ہوا ہے تو اس کی شادی کب ہوتی ہوگی، وہ کب جوان بنتا ہوگا، کب مرتا ہوگا. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بڑی لمبی لمبی ان کی عمریں ہوتی تھی. اس امت کی عمر مختصر کر دی. بھاؤ اس کا بہت بڑھا دیا کہ ہمارا بھاؤ بہت بڑھا دیا. بھاؤ کیسے بڑھایا کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا، یہ بھاؤ بڑھایا ہمارا.
سبحان اللہ بحمدہ خالی 100 مرتبہ پڑھ لو 1,24,000 نیکیاں لے لو. سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لو, سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. یہ دونوں فضیلتیں ہیں. تو 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے میں آدمی کے گھنٹے نہیں لگتے. کہ خالی 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لو, سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ معاف کر دے گا, اور 1,24,000 نیکیاں ملیں گی. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو, مقبول حج کا ثواب لے لو. بیوی کے منہ میں لقمہ دے دو, صدقے کا ثواب لے لو. کہ بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دے رہا اور صدقے کا ثواب بھی مل رہا. یہ کہ بیوی آپ کے منہ میں لقمہ دے دے, اسے صدقے کا ثواب ملے. یہ فضیلتیں بتائیں اس امت کے لیے, پچھلی امتوں کے لیے فضیلتیں نہیں تھی. کہ مسجد میں آ جاؤ, اللہ کے مہمان بن جاؤ. مسجد میں جو بیٹھا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو تو اس کی 2 بڑی بڑی فضیلتیں. ایک فضیلت تو یہ ہے کہ مرتے ہی یہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا. کہ اس کے اور جنت کے درمیان خالی موت حائل ہے. مرا اور سیدھا جنت میں گیا. کتنی بڑی فضیلت ہے. پچھلی امتوں کے لیے فضیلت نہیں تھی. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تو عشاء تک یہ آدمی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. عشاء کے بعد پڑھ لی تو فجر تک اللہ کی حفاظت میں ہو گیا. فجر بعد پڑھ لی تو ظہر تک حفاظت میں آ گیا. اب 5 نمازوں کے بعد اگر آیت الکرسی آدمی پڑھتا رہے گا تو 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا. یہ فضیلت بیان کی کہ غسل جنابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے. روایتوں میں ہے کہ جو آدمی غسل جنابت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا, حشر کے میدان میں اس کو حضور کا پڑوس ملے گا, اپنے نبی کے پڑوس میں رہے گا. یہ فضیلت بیان کی. کس کے لیے؟ صرف اس امت کے لیے. کیوں کہ یہ امت کمزور ہے. کہ چلو کمزور کے لیے جو ذرا بھاؤ بڑھا دو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اس امت میں آوے اور پھر بھی جہنم میں جاوے. اس کو رمضان بھی مل رہا ہے, عید بھی مل رہی ہے, حج بھی مل رہا ہے, عمرہ بھی مل رہا ہے, اور نیکی کے کام بھی مل رہے ہیں, پھر بھی یہ آدمی محروم ہو رہا ہے. یہ کہ یہ آدمی بہت محروم ہے, جہنم میں جا رہا ہے. اس لیے یاد رکھنا کہ نیکیاں آدمی کرے اور پھر آدمی ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرے, اور بھاؤ بہت ملے گا. حشر کے میدان میں بھاؤ بہت ملے گا. دیندار مرد ہو, دیندار عورت ہو, دونوں کو بھاؤ بہت ملے گا. میں نے عورتوں کے فضائل کا کل وعدہ کیا ہے. پہلے یہ سمجھ لو کہ اسلام سے پہلے عورت کو دوسری کالونیاں, جیسے یورپ کی کالونی ہے یا یہ جاپان کی کالونی ہے, چائنا کی کالونی, یہ کالونیاں جو بر اعظم ہیں, تو عورت کے بارے میں عام لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ انسان نہیں ہے, کہ عورت انسان نہیں ہے. تو پھر کون ہے؟ تو جاپانیز جو لوگ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جانور کی ایک قسم ہے. جیسے جانور ہوتے ہیں نا, جانور کی ایک قسم ہے. لیکن چونکہ اللہ کو دنیا چلانی ہے, دنیا آباد کرنی ہے, اس کے لیے اللہ نے اس کے پیٹ سے نسل نکالنے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے. تو ان کے خیال کے اندر عورت کو جانور کہا جاتا تھا کہ جانور ہے, جانور کی ایک قسم ہے. جیسے ہاتھی ہے, گھوڑا ہے, گدھا ہے, ویسے عورت کی بھی ایک جانور ہے. یہ جاپانیز. اور یورپ کی جو کالونی ہے جس میں فرینچ وغیرہ یہ برٹش کو, اس میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ نہیں یہ جانور تو نہیں ہے, لیکن یہ جنات کی ایک قسم ہے, بھوتنی. جیسا مرتبہ کہتے کہ بھوتنی ہے, بس اللہ کو دنیا چلانی ہے, دنیا آباد کرنی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ سے جو ہے اولاد نسل نکالنے کا اللہ نے ارادہ کیا. 2 باتیں. اچھا, مکہ مکرمہ میں
چونکہ وہ بھی ایک کالونی تھی اسلام سے پہلے، جیسے شام ہے، یہ اردن ہے، یہ پورا حجاز کا جو علاقہ ہے، اور مکہ مکرمہ جو ہے یہ سرزمین شروع سے اچھے سمجھتے تھے لوگ کہ بھی یہاں اللہ کا گھر ہے. یہاں تک مشرکین مکہ بھی اس کا احترام کرتے تھے، وہ بھی طواف کرتے تھے مشرکین مکہ، کہ مشرکین بھی طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، اور کپڑوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، ننگا کرتے تھے. اور ان کا مذہب یہ تھا کہ بھی ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں تو گناہ والے کپڑوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں کیسے جائیں، تو کیا کریں؟ یہ کہا ننگا تو کپڑوں بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے بیت اللہ کا. وہ لوگ حج بھی کرتے تھے، مزدلفہ میں بھی ٹھہرتے تھے، جیسے مزدلفہ میں ہم ٹھہرتے ہیں رات کو، وہ بھی ٹھہرتے تھے. لیکن مزدلفہ میں ٹھہر کر وہ لوگ شرابیں پیتے تھے، باپ دادا کے زمانوں کو یاد کرتے تھے پرانے، یہ ان کی ترتیب تھی. تو قرآن کے اندر آیتیں نازل ہوئی کہ وہ لوگ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے اور تم جو ہے ہمیں یاد کرو. فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم واشد ذکرا، کہ وہ اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے، ہمارا باپ ایسا تھا، شرابیں پیتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے. تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی کہ وہ لوگ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، تو ہمیں یاد کرو، ہمارا ذکر کرو، اس میں مشعر حرام ہے. تو یہ مکہ مکرمہ میں بھی عورت کا کوئی خاص مقام نہیں تھا. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی کی ایک لڑکے سے شادی ہوئی اور وہ لڑکا جوانی میں مر گیا، تو ہماری شریعت نہیں ہے کہ وہ لڑکی بیوہ ہو گئی، اب کس عدت گزارنے کے بعد کسی اور جگہ شادی کرے گی. لیکن ان کے مذہب میں یہ تھا کہ صاحب یہ کوئی پنوتی لڑکی ہے جس کی وجہ سے یہ لڑکا مر گیا. اس عورت کو پنوتی کہتے تھے مکہ والے اسلام سے پہلے. اچھا پنوتی اب کیا کریں؟ تو ایک کمرہ ہوتا تھا وہاں، اس کمرے کے اندر اس لڑکی کو ڈال دیتے تھے اور پورے مکہ میں اعلان کرتے تھے کہ بھی لڑکی پنوتی ہے، کوئی یہاں آوے نہیں. کیوں کہ اس نے شادی ہوئی، اور شادی چونکہ مشرکان رسم تھی. میں عورتوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل پھر جب یہ سارا ماحول دیکھا حضور نے کہ وہاں یہ وہاں یہ وہاں یہ وہاں یہ، تو مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے فضائل بیان کی. مردوں کے اتنے فضائل نہیں ملیں گے جتنے عورتوں کے ملیں گے. کہ عورت یا تو ماں ہوگی، یا بہن ہوگی، یا بیوی ہوگی، یا بیٹی ہوگی. ماں یہ کہ اس کی جنت ہے اس کے پاؤں کے نیچے دروازہ ہے. یہ کہ بیوی کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ بہترین جو مال ہے تمہارا مال اچھا مال ہوگا، یہ کہ اچھی بیوی، نیک بیوی. یہ کہ بیٹی کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کر دی، ان کو ڈھنگ سے رکھا، تو یہ بیٹیاں جنت پہ لے جانے کا ذریعہ بنیں گی. یہ کہ بہن کہ بہن کا کسی جگہ آپ نے نکاح کیا، وہ گھر پر آ گئی خدا نخواستہ، اب بھائیوں نے اس کا خیال رکھا، یہ کہ یہ بہن بھی بھائیوں کو جنت میں لے جائے گی. یہ مردوں کے فضائل نہیں ملیں گے، آپ حدیث میں دیکھ لینا. مجھے تو کہیں ملے نہیں، آپ لوگوں کو کہیں ملے تو فقیر کو بتا دینا. مجھے تو کہیں ملے نہیں کہ اتنی میں نے حدیث کی کتابیں لکھی، مردوں کے زیادہ نہیں ملیں گے، عورتوں کے ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل، کیونکہ مکہ والوں کو حضور نے دیکھا کہ جہاں عورت جو وہ بیوہ ہو گئی جوانی کے اندر، تو وہ کہتے یہ تو پنوتی ہے، تو کمرے کے اندر ڈال دیتے تھے. اور پورے مکہ والے اعلان کرتے تھے کہ صاحب یہ تو یہ بڑی پنوتی ہے، کوئی جاوے نہیں. اب اس کو ڈال دیا اندر، کوئی پیشاب پاخانہ کوئی نہیں اندر، بس خالی یہ مر نہیں جائے اس کے لیے کچھ نہ کچھ روٹیاں وہ دروازہ کھول کر دے دیتے تھے، روٹی ہے، پانی ہے. اب وہی پیشاب، وہی پاخانہ، وہی رہنا، وہی رات، وہی دن، 6 مہینے تک. پھر جو ہے 6 مہینے کے بعد دستک دیتے تھے کہ زندہ ہے، تو وہ کہتی تھی کیا زندہ ہے، تو کہتے تھے کہ ارے تو بڑی پنوتی اب تک مری نہیں. پھر اس کو نکالتے تھے اور اس کی چوٹی کے اوپر رسی باندھ کر پورے مکہ کا چکر لگواتے تھے کہ دیکھو یہ اب تک مری نہیں. یعنی وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے. دوسری شکل یہ ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں دیکھی، اسی لیے لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو یہ مکہ والے زندہ درور کر دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وجہ اس کی یہی تھی کہ اس کو پنوتی سمجھتے تھے.
کہ یہ جو ہے یہ لڑکی دوسرے کے گھر میں جاوے گی، وہ داماد ہوگا، اور یہ تو اس کو جو ہے حضرت عمر کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنی جہاں لڑکی پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہوتی ہی وہ قبر جو ہے تیار کرنے کا کہہ دیتے ہیں، جیسے بھی عورت جو ہے وہ حمل سے، اب ترقی کا زمانہ تھا نہیں، یہ کہ لڑکی پیدا ہوئی تو فوراً وہ گھر والے کہتے تھے ارے بھی قبر تیار کرو، قبر تیار کرو، قبر تیار کرو۔ تو بعض لوگ تو ایسے سخت دل کے ہوتے تھے کہ پیدا ہوتے ہی وہاں دفن کر دیتے تھے، اور بعض لوگ تھوڑا بڑا ہونے کے بعد کہ بچی تھوڑی بڑی ہو جاتی 10 سال کی 12 سال کی، حضرت عمر کہتے تھے کہ میں نے میرے ہاتھوں سے میری کئی لڑکیوں کو ایسے دفن کیا ہے زمان جاہلیت میں کہ بچی محبت کرتی۔ اچھا کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی تھی، لیکن حضور نے دیکھا کہ ارے عورت کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، کہ عورت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، یہ تو جو ہے یہ تو بالکل کتنا۔ تو سب سے پہلا جو عورت کو مقام ملا وہ مقام آسمانوں سے یہ ملا کہ عورتوں کے نام کی پوری سورت اللہ نے نازل کر دی، سورۃ النساء، عورتوں کی سورت، مردوں کی سورت نہیں ملے گی، سورۃ الرجال نہیں ملے گی، سورۃ النساء عورتوں کی سورت جو ہے وہ نازل ہوگی۔ والمحصنات یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اور بڑی سورت نازل کی، عورتوں کی سورت بڑی ہے کہ چوتھا پاؤ پارا اور پانچواں جو ہے پورا پارا اور پھر چھٹا پاؤ پارا، یعنی 1.5 پارے کی سورت ہے عورتوں کی، پوری صورت نازل ہوئی۔ اس لیے حضور نے دیکھا، نبوت ملی، حضور نے دیکھا کہ ارے یہ تو بڑی پریشانیاں، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں لڑکی 10 سال کی 12 سال کی ہو جاتی تو ظاہری بات ہے کہ ماں باپ کو پہچانتی، بھائیوں کو پہچانتی، 12 سال کی عمر میں بچہ جو ہے تھوڑا بہت کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، دیکھنا سمجھنا۔ تو بعض صحابہ ایسے تھے کہ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ بیٹا چلو ٹہلنے جانا ہے، گھومنے جانا ہے، پھرنے جانا، اچھے کپڑے پہناتے، وہ صحابہ خود اپنے قصے میں نے میری کتابوں میں لکھے ہیں قصے، اچھے کپڑے پہناتے، وہ بچی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے کسی جگہ لے جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ اچھا مکہ مکرمہ میں باغات تو ہوتے نہیں تھے، وہاں وادیاں ہوتی تھی تو یہ لوگ وادیوں میں جاتے تھے، اور اب بھی جو ہے مکہ مکرمہ جو کہ باغات تو ہیں یہ وادیوں کے اندر کب جاتے ہیں، 14 رات کا چاند ہو یہ ہو تو یہ عرب جو سب جاتے ہیں، دودھ پیویں، یہ کریں، اونٹنیوں کا دودھ، یہ ان کا ٹہلنا، تو یہ عربوں کی ترتیب تھی۔ تو بعض صحابہ کہتے تھے کہ ہم ایسے سخت دل تھے کہ بچے کو لے جاتے اچھے کپڑے پہنا کر اور وہاں گھڑا کھودتے اور پھر جو ہے اس کو کہتے کہ بیٹی اندر اتر، بچے نہیں سمجھتے کہ مجھے کیوں اتارا جا رہا ہے، بچے نہیں سمجھتے مجھے، وہ بیچاری معصوم بچی جو ہے اندر اترتی اور پھر جو ہے اس پر تھوڑا تھوڑا مٹی ڈالنا شروع کر دے۔ اب وہ نہیں سمجھتی کہ مٹی کیوں ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ پورے آدھے بدن تک مٹی آتی ہے تو بچے سمجھتی کہ ابا گرمی بہت لگ رہی ہے، گرمی بہت لگ رہی ہے ابا۔ یہ سخت دل تھے کہ پوری کی پوری اسی حالت کے اندر بچی پر مٹی ڈال کر وہ چیختی چلاتی، لیکن دل میں ذرا بھی خیال نہ آتا۔ تو قرآن کی مستقل آیاتیں اتری، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، حشر کے میدان میں ان لڑکیوں کو پوچھا جائے گا اور وہ لڑکیاں کہیں گی کہ ہمیں کس گناہ کی بنا پر تم نے قتل کیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ حشر کے میدان میں اسے موعودہ کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ باتیں آئیں تو خدا کا نظام ایسا چلا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے تو اللہ نے حضور کو جو ہے لڑکیاں ہی دی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کرنی شروع کی، بہترین بیوی کی، بہترین بیٹی کی، بہترین ماں کی، کہ فضیلت بیان کرنی شروع کی۔ اسی لیے پھر شریعت کو اب حضور نے ایسا لے کر حضور چلے، حضور نے اعلان کر دیا کہ خبردار دنیا بھر میں یہ جو خبریں ہیں کہ یہ عورتیں یہ جانور ہیں یا عورتیں بھوتنیاں ہیں یا عورتیں یہ سب غلط ہیں، یہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، اور جیسے احکامات مردوں کے ویسے ہی احکامات عورتوں کے۔
اسی لیے قرآن کے اندر جو آیت نازل ہوئی دونوں کو ساتھ کر دیا. والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مرد بھی دعوت کا کام کریں گے، عورت بھی دعوت کا کام کریں گی. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کریں گے. ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد اطاعت کرنے والی عورتیں، صائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد ذکر کر، جہاں مردوں کا تذکرہ وہ عورت کو اللہ نے داخل کر دیا قرآن کے اندر کہ جو احکامات آتے گئے نماز کے اس کے دونوں کو پڑھنا ہے. لیکن عورتوں کو کچھ معذوریاں تھیں تو ان کو کہہ دیا بھی ایام میں تم نماز مت پڑھو، چلو ایام میں تم روزہ مت رکھو، چلو کہ نماز ہے کہ روزہ مت رکھو، چلو اجازت ہے چھوڑ دو، نماز مت پڑھو. چلو بس کچھ احکامات خالی مستثنا کیے، باقی جو ہے ان کو برقرار رکھا، ساتھ میں کھڑا کر دیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کرنی مستقل شروع کی. پھر اللہ کا کچھ نظام ایسا چلا کہ ہماری شریعت کے اندر جو ہے بڑے بڑے کام جو ہے وہ عورتوں سے اللہ نے لے لیے، مردوں سے نہیں لیے. حالانکہ مرد بھی تھے، بڑے بڑے کام وہ عورتوں نے کیے ہماری شریعت میں. جیسے رمضان کا عمرہ، یا رمضان میں عمرے میں جاتے ہیں نا، کتنی بھیڑ ہے حرم شریف میں دونوں جگہ. یہ عورتوں کی برکت ہے، یہ مردوں کی برکت نہیں. یہ عورتیں ذریعہ بنی ہے، ورنہ ہماری شریعت میں رمضان کا عمرہ تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، آخر تک کسی کو پتا نہیں تھا. اسی لیے صحابہ کے رمضان کے عمرے نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ حضور نے کوئی فضیلت بیان نہیں کی تھی رمضان کی عمرے کی. رمضان عام آتا تھا، عام رمضان چلا جاتا تھا. رمضان کا عمرہ تو شریعت میں کون جانتا تھا آخر تک؟ کوئی بھی نہیں. لیکن یہ عورتیں، اسی لیے ایک بات یاد رکھنا کہ ان عورتوں میں اللہ نے خیر کا بہت بڑا پہلو رکھا ہے، اور انہی عورتوں میں اللہ نے شر کا بھی بہت بڑا پہلو رکھا ہے کہ خیر کے کام میں کہ بہت آگے بڑھے گی، اور اگر جو ہے شر کے کام میں آ گئی تو اس میں بہت آگے بڑھے گی. اچھا، دوسرا کہ عورت کے اندر اللہ نے خصوصیت یہ رکھی ہے کہ جس چیز کو پکڑ لے گی وہ پکڑ لے گی. خیر کے رسے تھام دو مضبوطی سے تھامے گی، اور شر کے رسے پکڑوا لو تو مضبوطی سے پکڑے گی. اسی لیے عورتیں مرتد نہیں ملیں گی آپ کو. ایمان کے رسے پکڑ لیا اب کفر کی طرف نہیں جائے گی کہ ایمان. صحابہ میں مرتد ملیں گے کہ صحابی بھلے مسلمان بھلے، حالات آئے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا. عورتوں کے اندر کوئی مرتد نہیں ملتا کہ مسلمان بنی پھر مشرک ہو گئی، یہ کرنا یہ مضبوط میں تھانے کی اس کو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو، اپنی بیویوں کو، بچوں کو، بچیوں کو خیر کی ڈگر پر ڈال دو تو وہ خیر کی ڈگر پر برابر چلتی رہے گی. اس لیے آپ دیکھو یہ جتنے بھی یورپ کے کالونیاں ہیں، آسٹریلیا کی کالونی ہے، وہاں جو بڑے بڑے محکموں میں جو کام کرنے والی لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں. بولا کہ کیوں کہ یہ امانت داری سے وفاداری سے کرتی ہے، وقت بہت دیتی ہے، تھکتی ہے. تو ہماری شریعت کے اندر بھی کئی مسئلے آئے، عورتوں کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا خیر کا، یہ فضیلتیں دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جیسے رمضان کا عمرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اللہ نے کہا کہ چلو بخیر حج کرو تم، حجۃ الوداع، تو آپ نے اعلان کیا بھئی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ حج کا ارادہ کرے، اس زمانے میں ویزا وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ حج کے لیے چل سکتا ہے. پورے قبائل میں آپ نے اعلان کر دیا، قبائل میں کہ چلو ہمارے ساتھ حج میں چلو، ہمارے ساتھ حج میں چلو، حج میں چلو. تو سارے کے سارے حج میں گئے، مرد عورتیں سب. کچھ عورتیں جو ہے وہ حج میں نہیں جا سکی، حدیثوں میں آتا ہے. کیوں نہیں جا سکی؟ حمل سے تھی، بچے چھوٹے تھے،
میاں بیوی میں انبن تھی، خرچہ نہیں تھا، وساد راہ جسے کہتے ہیں سفر کا خرچہ وہ نہیں تھا، اونٹنی نہیں تھی، کچھ معذوریاں تھی، وہ حضور کے ساتھ حج نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وداعی حج ہو گیا، حضور نے بیانات کیے، دعائیں مانگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کر کے واپس لوٹے تو جن عورتوں نے حج کیا تھا وہ عورتیں اور جن عورتوں نے حج نہیں کیا تھا ان کی ملاقات ہوئی۔ تو عورتوں کو تو کارگزاریاں سنانا بہت اچھی آتی ہے نا، ارے وہ تو بتاؤ تو صحیح، کوئی بھی بات بمبئی میں چلانی ہو خالی 3 عورتوں کو کہہ دو، آپ صرف 3 عورتوں کو، وہ کارگزاری پورے بمبئی میں پہنچ جائے گی۔ تو انہوں نے ایسی کارگزاری سنائی روایتوں میں جو حج میں گئی تھی، ارے حضور نے تو حجۃ الوداع میں یہ بیان کیا، مینا میں یہ بیان کیا، عرفات میں یہ دعا مانگی، مزدلفہ میں یہ دعا مانگی۔ اب جو عورتیں حج میں نہیں گئی تھی ان کے دل پر چوٹ پڑی کہ ارے ہم تو محروم ہو گئی، یہ تو آخری حج تھا حضور کا۔ یہ روتی ہوئی جو ہے آ گئی، اس لیے کہ عورتوں کو رونے بھی جلدی آ گئی۔ یاد رکھنا پہلے زمانے میں باقاعدہ میت کے اوپر نوحہ کرنے والیاں عورتیں کرائے سے رکھی جاتی تھی، یہ ترتیب تھی۔ عربوں کے اندر، ہمارے یہاں ہندوستان میں شریعت نے بھی نوحہ جب حرام قرار دے دیا، اسی لیے ہندوؤں میں بھی یہ رواج ہے کرائے سے کہ ایک آدمی آج مر گیا تو 6 مہینے تک اس پر رونا، ایک آدمی کا رونا، تو ان کے رونے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ان کو رونا بہت جلدی آوے، اچھی خاصی بیٹھی ہیں، وہ 10-15 عورتیں ہوتی تھی بوڑھیاں، ان کے گھر میں رکھا جاتا تھا، کھانا دیا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی آوے تو تمہارا کام جو ہے وہ ماتم کرنا ہے، رونا ہے۔ اب اچھی خاصی بیٹھی ہوئی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، کھانا کھا رہی ہیں، چائے پی رہی ہے، اور کوئی آ گئے 2 مہینے کے بعد، ارے وہی تمہارا وہ شوہر مر گیا، تمہارا بھائی مر گیا، وہی عورتیں جو ہے اپنا حلقہ لگا کے بیٹھ گئی، اور صاحب ابھی تو 5 منٹ پہلے ہنس رہی تھی اور 5 منٹ کے بعد سب رونا شروع کر دیا۔ واہ جبلا ہے نا حدیث کتاب، واہ جبلا واہ جبلا، ارے وہ تو پہاڑ تھا، ارے وہ تو درخت تھا، بس ایک نے کہا پہاڑ، دوسرے نے کہا درخت، تیسرے نے کہا سمندر، اور آدھے گھنٹے میں رونا شروع کر دیا۔ تو یہ عورتوں کا رونا کہ یہ باقاعدہ ماتم کرنے والی اچھی خاصی بیٹھی ہوئی ہے، باتیں کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، چائے پی رہی ہیں، پان کھا رہی ہیں، سب جہاں وہ 2-4 آدمی آ گئے، ارے صاحب ہم نے سنا تمہارے فلاں کا انتقال ہو گیا، وہی انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو کبھی کبھی ان کا رونا خیر کا ہوتا ہے، کبھی کبھی رونا شر کا ہوتا ہے۔ تو یہ عورتیں جو حضور کے ساتھ حج میں نہیں گئی تھی، حدیث میں آتا ہے یہ سیدھے حضور کے پاس پہنچ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا بھی کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا حضرت میری بیٹی حج میں گئی، اس کو خیر مل گئی، میری بہو گئی، خیر مل گئی، میری ماں گئی، خیر مل گئی، میں محروم رہ گئی، یہ محروم رہ گئی، یہ محروم رہ گئی، آپ کا تو یہ آخری حج تھا، اب تو آپ کا حج ہوگا نہیں، اب تو آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ہم تو محروم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا رو مت، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم رمضان میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے دے گا۔ یہ آپ نے صحابہ میں اعلان کر دیا بڑے مجمع میں۔ اچھا خالی عورتیں عمرہ کریں گے ثواب ملے گا، مرد کریں گے نہیں ملے گا؟ یہ نہیں، مردوں عورتوں کا سب کا کام کر دیا کہ رو مت۔ اب رو مت، تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اس لیے کہ حضور کا تو بات کے رمضان آیا ہی نہیں، وہ حج کے بعد تو حضور کا انتقال ہو گیا۔ رو مت، رمضان میں عمرہ کر لینا تو میرے ساتھ حج کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے دے گا۔ اس لیے بھیڑ ہوتی ہے حرم شریف میں۔ حضور سے کہ رمضان کا عمرہ یہ بہت قیمتی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ اسے ثواب دیتا ہے۔ یہ عورتیں ذریعہ بن گئی، قیامت تک عمرہ رہے گا، قیامت تک جب تک کعبہ رہے گا عمرہ رہے گا۔ بس ایک دن آئے گا قیامت کے قریب، کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ رات کو عمرہ کر کے طواف کر کے اپنے اپنے گھروں پر جائیں گے اور فجر کی نماز میں آئیں گے، کعبہ اٹھا لیا جائے گا، حرم میں داخل ہوں گے اور ارادہ ہوگا ہم بیت اللہ کا طواف کریں، کعبہ نہیں ہے۔
वही खड़े खड़े बातें करेंगे कि भाई रात को तो तवाफ किया हमने, रात को तो उम्रा किया है, रात को तो हलक करवाया है, ये काबा कहां गया? वही खड़े खड़े के ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि काबा आसमान पर उठा लिया गया, अब कयामत तक जमीन पर नहीं आएगा, ये कयामत के करीब होगा। कुरान शरीफ के हुरूफ उठा लिए जाएंगे कि रात को कुरान पढ़ कर लेटेंगे और सुबह जब उठेंगे कुरान को जब उठाएंगे तो हुरूफ नहीं है, कागजात है खाली। अरे हुरूफ कहां गए? ये अर्श पर पहुंच गए। तब तक जो है उम्रा रहेगा, जब तक काबा है उम्रा रहेगा, और ये सवाब सबसे पहले औरतों के खाते में जाएगा, वो जरिया बन गई। ये जो मिंबर है ना जिस पर बयानात होते हैं, ये मिंबर भी हमारी शरीयत में नहीं होता था, लेकिन औरतों जरिया बन गई कि जितनी मस्जिद मिंबर बनते हैं, पहले हमारी शरीयत में मस्जिद मिंबर नहीं होते थे, खुद मस्जिद नबवी में भी मिंबर नहीं होता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के दरख्त के ऊपर टेक लगा के बयान करते थे, रिवायत में आता। तो एक अंसारी औरत आई और उसने कहा कि हजरत आप बयान करते हैं तो आवाज भी हम तक बराबर पहुंचती नहीं है, आपका चेहरा भी नहीं देख पाती, अगर थोड़ी सी अगर इजाजत दे दे मुझे, मेरा गुलाम है, वो नज्जार है, सुथार है, अच्छा है, साफ सुथरा है, तो कोई ऊंची चीज ऐसी बना दूं आपके लिए कि जब आप ऊपर चढ़कर बैठ जाया करें तो आपका चेहरा भी हम देख लें, इसलिए हम तो पीछे रहती हैं और बयान भी सुन लें आपका। तो आपने जो है पहले कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहे। लेकिन जो सहाबा के सामने उस औरत ने कहा ना पर्दे में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, सहाबा नाराज हो गए इस औरत के ऊपर। बड़ी आई है नबी को राय देने वाली, बड़ी आई है नबी को राय देने वाली, बड़े बड़े मौजूद है, किसी ने राय दी थी और ये राय दे रही है, जा अपना काम कर। मर्दों को गुस्सा जल्दी आवे। तो किताब में लिखा है कि वो फौरन जब औरत शर्म, इसलिए वहां शर्म है, औरत को शर्म है। अच्छा गुस्सा औरत को भी आता है, लेकिन वो 1 साल के बाद निकलता है, वो अंदर का गुस्सा होता है औरत का, मर्द का गुस्सा। इसलिए मैंने किताब में देखना, मैंने किताबें लिखा है बिखरी मोती में, मर्दों औरतों के गुस्से का फर्क, कि मर्द का गुस्सा ऐसा भड़बड़ वो आधे घंटे में बहुत सुना देगा, औरत नहीं सुनाएगी, वो सुनाएगी 1 साल के बाद, लेकिन 100 साल की सुनाएगी। वो अंदर बिखरे मोती पहली जिल्द में लिखा है मैंने कि दोनों के गुस्से का क्या फर्क है। वो तहम्मुल है, वो जमा करेगी जमा करेगी जमा करेगी, फिर 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद सारी भड़ास निकालेगी, तो वो 100 साल की कह देगी। अच्छा वो आपको कहेगी आप एक बात करोगे, वो 10 सुनाएगी, फिर क्या कहेगी, देखो मैं कुछ बोलती नहीं हूं, साथ में ये भी है। इसीलिए कहा खामोश रहो, कि जब भी औरत को गुस्सा आवे खामोश हो जाओ। आप, मैं कहता हूं कि कभी भी बीवी आप पर नाराज हो जावे तो मैं शौहर को कहता हूं कि तू बीवी बन जा, उसे शौहर बना दे। आदमी जो बीवी बन जावे, मैं बीवी हूं भाई, चल सुना जितना सुना ना उतना, तो घर में कभी इंतजार नहीं होगा। लेकिन आप भी शौहर बने, वो भी शौहर बने, तो फिर क्या होगा, इनका मामला गड़बड़। तो वो साहबा ने डांटा उस औरत को, अंसारिया थी, बड़ी आई है नबी को राय देने वाली, बड़ी, वो शर्म के मारे चली गई, लेकिन पुख्ता इरादा था, आज़म था। वो दूसरे जुम्मे में फिर आ गई, हजरत आज भी आपकी आवाज नहीं आई, आज भी आज आपकी आवाज नहीं पहुंची, हजरत आज इजाजत दे दें। तो हुजूर ने किसी से पूछा ही नहीं, हुजूर ने इशारा कर दिया, ठीक है जा बना दे। तीसरे जुम्मे में मिंबर बन के आ भी गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए मिंबर के ऊपर और बयान किया। तो बयान भी आखिर तक पहुंचा, औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और सब बड़ी फजीलत हुजूर ने, तो लोगों ने जो एतराज करने वाले थे नहीं भी ठंडे पड़ गए, तो उन्होंने कहा यार बड़ी अच्छी राय थी औरत की, कि देखो कितना फायदा हुआ। ये शरीयत में पहला मिंबर बना। अब कयामत तक मस्जिदें बनेंगी, मिंबर भी बनेंगे और मिंबर के ऊपर से दीन की बातें कही जाएंगी, दीन दुनिया में फैलेगा। सबसे पहले अल्लाह उन औरतों को उनके हिस्से में सवाब जाएगा। औरत जरिया बन गई, मर्द जरिया नहीं बने। रमजान का उम्रा ये औरतें जरिया बनी, मिंबर कई औरतें जरिया बनी। औरतों का मीरास में कोई हिस्सा नहीं होता था,
کہ میراث جو نکلتی ہے باپ کا انتقال ہو جائے تو لڑکی کو ملے لڑکے کو ملے، تو لڑکیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا. ہماری شریعت میں آخر تک یہ تھا مدینہ منورہ پہنچنے تک کہ کوئی آیت ورثے کی نازل نہیں عورتوں کے سلسلے میں. لیکن اوس ابن ثابت کی بیوہ، جب اوس ابن ثابت شہید ہوئے تو ان کی بیوہ جو ہے ان کی بیوی بیوہ ہوئی. ان کی 2 لڑکیاں تھیں اور 1 لڑکا تھا. اوس ابن ثابت کی 2 لڑکیاں 1 لڑکا. تو یہ اوس ابن ثابت کے بھائی آئے اپنی بھابھی کے پاس اور یہ کہا بھابھی بھائی کا تو انتقال ہو گیا، اب اس کا مال ہے، اس میں آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں، اس لیے کہ آپ تو عورت ہو بیوی ہو، ان لڑکیوں کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کو کچھ ملتا نہیں ہے. اور یہ لڑکے کو ملے گا، لیکن لڑکے کو کب ملے گا؟ جب یہ بڑا ہوگا، ابھی چھوٹا ہے. یہ کہہ کر سارا مال گھر کا جو تھا وہ اوس ابن ثابت کے بھائی لے گئے. اب یہ بیوہ 2 بچیاں 1 بچہ گھر میں بیٹھے ہیں، کھانے پہ کچھ نہیں. اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. جب وہاں سے گزرے تو اوس ابن ثابت کی بیوہ، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جب آپ کسی گلی سے گزرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے لڑکیاں ایک جملہ کہتی تھی، جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے، ایک آواز لگتی تھی محلے کے اندر. تو بچوں نے زور سے کہنا شروع کیا، جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ، اللہ کے نبی آئے اللہ کے نبی آئے. تو اوس ابن ثابت کی بیوہ نے کہا بڑا اچھا ٹائم ہے یہ، حضور کے سامنے اپنی پریشانی رکھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب سے گزرے تو اوس ابن ثابت کی بیوہ نے اندر سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، زور سے. حضور کھڑے ہو گئے. پوچھا صحابہ سے بھی کہاں سے آواز آئی؟ حضرت یہ گھر سے آئی. کس کا گھر ہے؟ کہ اوس ابن ثابت کا ہے. اچھا جب کل شہید ہو گئے، 2 دن پہلے شہید ہوئے تھے وہ. تو آپ نے وہیں کھڑے دروازے کے قریب کھڑے جا کر آپ نے کہا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو اوس ابن ثابت کی بیوہ نے کہا کہ ہاں حضرت میں جو ہے تھوڑی سی درخواست کر رہی ہوں آپ سے. میں نے آپ کو جو کھڑا کیا ہے مال لینے کے لیے کھڑا نہیں کیا، میرا ارادہ مال لینے کا نہیں ہے، بس اتنی درخواست ہے کہ میرے شوہر جو اوس ابن ثابت تھے وہ شہید ہو چکے ہیں اور ایک میں بیوہ ہوں اور یہ میرے 2 بچیاں ہیں، ایک بیٹا ہے. تو اوس ابن ثابت کے بھائی آئے تھے قصہ سنا رہی اور مجھے یہ کہا کہ بھی بھابھی تم کو تو کچھ ملے گا نہیں، اس لیے کہ تم تو بیوی ہو، ان 2 لڑکیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ لڑکیاں ہیں، لڑکے کو ملے گا وہ بھی جب ملے گا جب لڑکا بڑا ہوگا، ابھی چھوٹا ہے. یہ کہہ کر میرا گھر کا سارا مال وہ لوگ لے گئے ہیں. تو میں آپ سے خالی اتنی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اوس ابن ثابت کے بھائی مسلمان تھے، سب صحابہ ہیں، اوس ابن ثابت کے بھائیوں سے خالی اتنی درخواست کر لیں کہ بھائی جب سب مال لے گئے تو ساتھ میں 2 لڑکیاں بھی لے جائیں، ان 2 لڑکیوں کو بڑا کریں، پالیں پوسیں، بچیاں بڑی ہو جائیں، ان کا نکاح کرا دیں. اب میں رہوں گی، میرا بیٹا رہے گا، تو میں اور میرا بیٹا دونوں ہماری زندگی کسی طریقے سے گزار لیں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اوس ابن ثابت کی بیوہ سے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کھڑے کھڑے جواب دیا، اے اوس ابن ثابت کی بیوہ، تیری بات کا جواب میں نہیں دیتا ہوں، تیری بات کا جواب اللہ دے گا. میں آسمانوں سے وحی کا انتظار کر رہا ہوں، میں نہیں دیتا. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے اپنے کام سے، لیکن حضور کا دل ایسا بھر آیا کہ حضور کھڑے کھڑے رونے لگے کہ پتہ نہیں امت میں کتنی بیوائیں ہوں گی جن کو مال نہیں ملتا ہوگا، کہ امت میں کتنی لڑکیاں ہوں گی جنہیں مال نہیں ملتا ہوگا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور واپس ہو گئے. ابھی مسجد نبوی میں پہنچے بھی نہیں تھے، دروازے کے قریب پہنچے تھے کہ حضرت جبریل قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہو گئے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ میراث والا پورا رکو نازل ہوا کہ لڑکیوں کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، لڑکے کو اتنا ملے گا. حضور نے وہی کھڑے کھڑے بے بلا جل ثابت کے بیوہ کو، قیامت تک کے آنے والی عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا.
फौरन सहाबा को भेजा, बुलाओ औस इब्न साबित के बुआओं को बुलाओ। चुनांचे औस इब्न साबित की बेवा आई और हुजूर ने पूरा रुकू पढ़ के सुनाया और ये फरमाया तुम्हारा हिस्सा उस माल में है, आसमानों से हिसाब होकर आ गया है, तुम्हारा हिस्सा है। मैं औस इब्न साबित के भाइयों को कहता हूं वो सारा माल तुम्हें वापस कर देंगे। अब कयामत तक के लिए औरतों को मिरास मिलने की जो तरतीब बनी वो औरत के जरिए से बनी। ये फजीलत है कि कयामत तक के लिए औरत पार्टनर बन गई कि है बीवी, लेकिन एक माल में हिस्सा है उसका कि शौहर के इंतकाल के बाद। इसीलिए कहते हैं कि मिरास के मसाइल सीखो। हदीस शरीफ में आता है कयामत के करीब सबसे पहले जो इल्म उठाया जाएगा वो मिरास का इल्म उठाया जाएगा। आजकल आमतौर से हमारे माहौल के अंदर लड़कियों को विरसा नहीं देते, बीवी को नहीं देते, थोड़ा बहुत बहनों की शादियां करवा दी, तेरी शादी करवा दी ना, ये हो गया। और बात लोग तो इसमें जो चाला क्या करते हैं वो पोटले जा रहे भाई ये मिरास है पकड़ ले। अरे भी क्या हिसाब किताब है, बाप का कितने प्रॉपर्टी थी क्या था तो कुछ पता नहीं, ये जायज नहीं। हजरत अबू बकर का जब इंतकाल हो रहा था तो हजरत अबू बकर ने मां आयशा को बुलाया और मां आयशा को बुलाकर कहा बेटी आयशा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया उम्मुल मोमिनीन, ये सिद्दीक अकबर के वसाया में। हाँ, हजरत आयशा को बुलाया, कहा मेरा जब इंतकाल हो जाए तो फलाना जो पुराना कफन रखा है वो कफन मुझे पहनाना, नया कफन मत पहनाना। मां आयशा ने कहा अरे अब्बा जान आपको अच्छे कफन में हम अच्छा कफन पहनाएंगे। मैं बोला ना, अच्छा कपड़ा जो है वो तो जिंदा ज्यादा हकदार है। ये सिद्दीक अकबर ने कहा अच्छा कपड़ा जिंदा पहने, मैं तो दुनिया से जाऊंगा तो मुझे तो पुराना खाली पाक होना चाहिए, बस मुझे वो पहनाना। और फिर ये कहा कि आयशा मैं दुनिया से जा रहा हूं और फलानी जो मेरी बीवी है उसके वो हमल से है, आज बच्चा पैदा हो कल बच्चा पैदा हो, इसलिए वो पेट में जो बच्चा है मिरास में उसका भी हिस्सा लगेगा। ये सिद्दीक अकबर ने वसीयत की कि मिरास में उसका भी हिस्सा लगेगा। तो मां आयशा ने कहा अब्बा जान आप तो ऐसी बात कर रहे हो मिराज में हिस्सा लगेगा, हम कुछ भी तकसीम न करें आपस में, अब लड़का समझ के उसका हिसाब लगावे या लड़की समझ के लगावे? क्या हिसाब लगावे, लड़का समझे लड़की समझे? तो सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया कि थोड़ा इंतजार कर लेना जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। ये कहा अब्बा हमें तो माल की जरूरत पड़ेगी। सिद्दीक अकबर ने कहा ऑन अकाउंट ले लेना, ऑन अकाउंट, लेकिन वो जो भी पैदा हो, लड़का हो तो लड़के के एतबार से लगेगा, लड़की हो तो लड़के के एतबार से लगेगा, उसका हिसाब किताब जरूर रखना। ये सिद्दीक अकबर ने अपने इंतकाल पर हज़रत आयशा को वसीयत की थी। तो बहुत बड़े, इसलिए मैं बहुत एहतमाम से कहता हूं और हर साल कहता हूं कि लड़कियों का हिस्सा जो शरीयत ने मुकर्रर किया है, मुफ्ती साहब से जाके पूछ लो, बता देंगे कभी इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, इतना माल है, क्या करना है, कैसे देना है, क्या तरतीब है, फौरन बता देंगे। अच्छा, मिरास का मामला इतना आसान अल्लाह ने कर दिया। नमाज के बारे में तो अल्लाह ने खाली इतना कहा नमाज पढ़ो, फजर की 2 पढ़ो, जोहर की 4 पढ़ो, असर की 4 पढ़ो, मगरिब की 3 पढ़ो, ईशा की 4 पढ़ो, वितर पढ़ो। ये कुरान में नहीं मिलेगा आपको, ये कुरान में नहीं मिलेगा। खाली अल्लाह इतना कहेंगे नमाज पढ़ो बस। अच्छा कितनी पढ़े वो नबी बताएगा, फजर की इतनी पढ़ो, जोहर की इतनी पढ़ो, वो नबी, वो तफसील वहां से नबी करेगा। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि ज़कात दो, बस बड़े का हुक्म है। बड़ा जो होता है वो मुख्तसर ऑर्डर करता है, नमाज ज़कात दो, कितनी दो, कितने में से कितना दो, सारा नबी बताएगा तफसील। कुरान में तो अल्लाह कहेंगे हज करो, बस कैसे करो, क्या करो, रमी इजमर, सारी तफसील हदीसों में आई। लेकिन मिरास में अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा मिरास दो ना, अल्लाह ने पूरा हिसाब किताब करके आसमान से भेज दिया, इसलिए अल्लाह को मालूम है कि यहां डंडी मारेंगे लोग, कि यहां हिसाब किताब में वो आंकड़े इधर उधर करेंगे, तो अल्लाह ने आंकड़ा बना दिया वहां से इतना 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 इतना, पूरा कुरान और पूरा एक साथ दाखिल कर दिया। कल जानते थे कि ये हिसाब किताबें गड़बड़ करेंगे, लड़कियों को कम देंगे, बीवियों को कम देंगे और लड़कों को ज्यादा देंगे। ये अल्लाह ने पूरा हिसाब किताब, अकाउंट, समझते हो ना, सारी दुनिया का निजाम पैदा करने वाला वो खुद हिसाब करके भेज रहा है। इसकी अहमियत है। इसके लिए अगर किसी का माल दबाया है तो आदमी दे दे, बहनों का माल नहीं दिया तो आदमी दे दे जाकर, वो भी बहन तेरा ये हक है।
اور اگر نہیں دیا آپ نے تو شریعت کا مسئلہ یاد رکھنا، باپ کا انتقال ہوا، کاروبار چلتا رہا، بہنوں کو آپ نے حصہ نہیں دیا، اب یہ کاروبار جتنا بڑھے گا اور جتنی بھی آپ پراپرٹی لوگے ان سب میں آپ کی بہنیں پارٹنر رہیں گی. آپ سمجھ گئے؟ پارٹنر رہیں گی وہ. جیسے باپ کا انتقال ہوا، آپ کی 2 دکانیں تھی، آپ نے جو ہے گول مول کر کے گاڑی چلاتے گئے ہوتے ہوتے آپ کی 10 دکانیں ہو گئی. آپ نے کوئی بات کلیئر نہیں کہ ابھی 10 دکانوں میں بہنیں پارٹنر ہے، چاہے چھوٹی بہن ہو چاہے بڑی بہن ہو، کہ ماں ایک پارٹنر ہے، اس میں چالکی نہیں چلے گی. اسی لیے اللہ نے پورا ورثے کا حساب کتاب خود اللہ نے کیا. دیکھ لینا ورثے کا حساب کتاب. اسی لیے میں کوئی بھی آتا ہے میرے پاس تو میں یا تو مفتی مصطفیٰ کے پاس بھیج دیتا ہوں یا پھر تم دیکھو وہاں جا کر اپنا حساب کتاب کر لو کہ کس کا کتنا ہے. یہ عورتوں کی فضیلت بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے یاد رکھنا کہ کبھی بھی حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ حضرت عمر کہتے تھے کہ بڑی بڑی خیریں اللہ نے ان عورتوں کے اندر رکھی ہے، بس ان کو جو محبت کے ساتھ آدمی لے کے چلے. اسی لیے جنت کے اندر شوہر سے پہلے جائے گی. اسی لیے ان عورتوں کا درجہ جنت میں اتنا اونچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرانے کے لیے مردوں کو تو بلائیں گے میدان مسجد میں، اللہ دعوت کریں گے مردوں کی جنت میں، اور عورتوں کی دعوت نہیں کریں گے. لیکن اللہ اپنا دیدار کرانے کے لیے مردوں کو تو بلا رہے ہیں میدان مسجد میں، اور عورتوں کے پاس اللہ خود چل کے جائیں گے اور کہیں گے میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھو. مردوں کے پاس اللہ چل کے نہیں آئیں گے. عورتوں کی سفارش اللہ نے قرآن میں کی، عاشروہن بالمعروف. اللہ سفارش کر رہا ہے بھائی ڈھنگ سے لے کے چلو ان لڑکیوں کو، عاشروہن بالمعروف. مردوں کی سفارش نہیں ملے گی قرآن میں کہ ان عورتوں کی سفارش اللہ کر رہا ہے، عاشروہن بالمعروف. اتنا اونچا درجہ دیا کہ کسی عورتوں کے قصے قرآن میں بہت بیان کیے، لیکن عورت کا نام اللہ نے نہیں لیا، خالی مریم کا نام لیا ہے بس، وہ بھی خاص قصے کی وجہ سے. باقی کسی عورت کا نام نہیں ملے گا. قصے ملیں گے امرات فرعون، امرات لوط کا ماؤں کے قصے ملیں گے، صحابیات کے قصے ملیں گے، لیکن امرا فلاں کی بہن، فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، کہ عورت کا نام کہ یہ بھی پردہ. اسے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے سامنے اپنی بیوی کا نام کا بھی اظہار مت کرو. ہاں کہنا ہے جیسے بلانا ہے یا ام عبداللہ، یا ام خالد، یا ام محمد، یا ام انس. یہ انس کی ماں، کہ انس کی ماں عبداللہ کی ماں، پردہ ہے کہ اس کا نام کا بھی پردہ کہا کیونکہ اس کا نام کا بھی پردہ. یاد رکھنا. اچھا سب سے بڑی فضیلت عورتوں کی یہ کہ کل جنت کے اندر جب ابھی تو میں جو جنت کا تذکرہ کر رہا تھا، جنت کا تذکرہ تو رہے گا، کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جنت میں ان عورتوں کا درجہ بہت اونچا ہوگا. کیوں؟ لأجل صلاتہن ولأجل قیامہن ولأجل صیامہن ولأجل حجہن. ان کے نماز کی وجہ سے، ان کے تراویح کی وجہ سے، اور ان کے روزوں کی وجہ سے، ان کے حج کی وجہ سے. کہ جنت میں جو حوریں ہیں نا، روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کے دیندار عورتیں یہ بھی جنت میں جائیں گی. یہ حوریں تو پہلے سے جنت میں ہیں، تو دنیا کے دیندار عورتوں کو ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دی جائے گی. جب 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی ہوئی تو بھاؤ بڑھ گیا ان کا، شوہر انہی کے پاس رہے گا. وہ حوریں جو ہے وہ خادمیں بن جائیں گے، نوکرانیاں، گھر میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں نا، سمجھ گئے نا. تو وہ حوروں کا درجہ تو وہ حوروں کے دل میں جو ہے معمولی سے چٹکا لگے گا. ارے صاحب یہ دنیا سے آئی، بھاؤ بڑھ گیا ان کا زیادہ. اب وہ گھر میں تھوڑی تھوڑی انبن ہو رہی ہے، ٹھن ٹھن، سمجھ گیا. معمولی سے اشتراک وہاں باغ میں، جنت میں. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ حور سامنے کون کھڑی ہے؟ ان کا دنیا کی دیندار عورتیں کھڑی ہیں، حوریں کھڑی ہیں. اللہ تعالیٰ ان حوروں سے پوچھیں گے بھئی کیا مسئلہ ہے جنت کے اندر؟ یہاں تو کوئی جدال نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے تمہارا آپس میں؟ تو وہ حوریں کہیں گی اللہ پاک یہ دنیا کی دیندار عورتیں آئیں اور ان کا بھاؤ بڑھ گیا، حالانکہ ہم افضل ہیں. اللہ کہیں گے ماذا سبب فضلکم، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو وہ حوریں کہیں گی اللہ پاک ہمیں کبھی حیض نہیں، ہمیں کبھی نفاس نہیں، منہ میں بدبو نہیں، ہمارے کو زائد بال نہیں،
ہم کسی کے پیٹ سے نکلی نہیں, ہم نے کسی بچے کو جنا نہیں, ہمیں نفاس نہیں, ہمیں پیشاب پاخانہ نہیں, اپنی فضیلتوں کو پل باندھ دیں گے وہ پورے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ثم ماذا اور بڑھو, اور ثم ماذا کا مطلب یہ اور بولو. اللہ خود بولنے دیں گے. کتابوں میں لکھا ہے جہاں وہ حوریں جو ہے نا ذرا اپنی فضیلتیں بیان کریں گی نا, یہ دیندار عورتیں یہ بھی تھوڑی سی کہنے کیونکہ بات سمجھ گئے نا. اللہ کہیں گے مہلن خاموش رہو. وہ جیسے کہہ رہی ہیں اپنی فضیلتیں, اور یہ دنیا کی دیندار عورتیں یہ بھی تھوڑی سی اچھلیں گی. ارے اللہ پاک, اللہ کہیں گے مہلن, جب تک میں نہ کہوں بولنے کی اجازت نہیں ہے, بولنے دو. آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اور بتاؤ تمہاری کیا فضیلت ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے یہ حوریں کہیں گی اللہ پاک جنت کے باغوں میں ہم پلی ہیں, جنت کا عنبر ہم میں پیوست ہے, جنت کا عود ہم میں ان کے ہاتھ جنت کے عود کے ہوں گے حوروں کے. یہ جنت کا عود, جنت کا عنبر, جنت کا مشک. اللہ تعالیٰ کہیں گے اور کہو. آخر میں یہ حوریں کہیں گی اللہ بعد ہم تھک چکی, جتنا کہنا تھا کہہ لیا ہم نے. اللہ کہیں گے آپ خاموش رہنا, تم مت بولنا, اب ان کی باری ہے. میں نے ان کو خاموش کیا تھا. دنیا کی دیندار عورتوں کو, لیکن عورت کی عادت ہوتی ہے نا جواب دینے کی جلدی سے, وہ ہوریں جب ان فضیلتیں بیان کرنے شروع کریں گی تو یہ دنیا کی دیندار عورتیں بھی ذرا اللہ پاک اللہ ہماری, اللہ کہیں گے خاموش رہو. مہلن کہتے ہیں ٹھہرو. اب اللہ تعالیٰ حوروں کو خاموش کر کے کہیں گے تم خاموش رہو. اب یہ بولیں گی, ان کی باری ہے. اب دنیا کی دیندار عورتوں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن, تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ. دنیا کی جو دیندار عورتیں ہوں گی وہ کہیں گی اللہ پاک ہم نے روزے رکھے ہیں, ان حوروں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا. ان حوروں کو کیا پتا روزہ کیا ہوتا ہے. ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں, ان حوروں نے ایک نماز بھی پوچھو فجر کی نماز پڑھی ہے, انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی, ہم نے تراویح پڑھی ہیں, ان کو کیا پتا تراویح کیا ہوتی ہے. اللہ پاک ہم نے بچے جنے, ان حوروں کو کیا پتا بچے جننے میں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم نے تو شوہروں کے نخرے برداشت کیے, حوروں کو کیا پتا شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں. بے شوہر کے نخرے ہوتے ہیں کہ ہم نے برداشت کیے, بچے جنے. اب شوہر اللہ کے راستے میں جاتا تھا, پیچھے جو ہے بچوں کی خیر خبر رکھتے, ہم نے خیر خیرات دیے, ہم نے روزے رکھے, ہم نے حج کیے, ہم نے عمرے کیے, گرمی میں ہم نے روزے رکھے. گرمی کیا ہے حوروں کو کیا پتا, اور ٹھنڈی کیسی گر پڑتی ہے, انہوں ٹھنڈا پانی کیا جانے ہو رہے. اب وہ ہو رہا خاموش. اللہ تعالیٰ کہیں گے اور بولو. تو یہ دنیا کی دیندار عورتیں اپنی فضیلتیں دین کے اعتبار سے بیان کریں گی, دین کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے نہیں. ہم مالدار تھیں, ہم نے حج کیے ہیں, ہم نے عمرے کیے ہیں, بچے جنے ہیں, بچوں کی تربیتیں کی ہیں, گرمیاں سردیاں برداشت کی ہیں, شوہروں کے نخرے برداشت کیے ہیں. شوہر اللہ کے راستے میں جاتا تھا, پیچھے جو ہم برداشت کرتے تھے, بیماریاں ہم نے برداشت کیے, بخار برداشت کیا. حوروں کو کیا پتا سر کا درد کیا ہوتا ہے, ان کو کیا پتا کہ بخار کیا ہوتا ہے, حوروں کو کیا پتا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اور کچھ کہنا ہے, تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی کہ اللہ پاک کہنا تو بہت ہے. حوریں کیا کہیں گی, خاموش, اپنی کچھ نہیں کہنا. دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی, اللہ پاک کہنا تو بہت ہے لیکن آپ کی عزت, آپ کا جلال بول نہیں سکتی, دل میں تو بہت ہے. سمجھ گئے نا, کہنا تو. حوریں کیا کہیں گی, خاموش. اپنے دنیا کی دیندار عورتیں کہ نہ اللہ پاک کہنا تو بہت ہے لیکن لیاجل عزتک و کرمک, تیری عزت, تیرا جلال یہ مانے. اللہ کہے گا تم کہو نہ کہو لیکن تمہارے دل میں جتنا ہے میں نے پڑھ لیا ہے. اللہ پڑھ لیں گے کہ تم کہو, زبان سے کہو نہ کہو, تمہارے دل میں جو ہے وہ میں نے پڑھ لیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے خاموش ہو جاؤ, اللہ سن لو, دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہیں, کبھی بھی حور جنت میں نہ کہیں کہ ہم افضل ہیں. آج کے بعد سے زبان پر مت لانا کہ ہم افضل ہیں. دنیا کی دیندار عورتیں افضل, بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں. دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب, جنت میں حوروں پر غالب. ماں عائشہ فرماتی تھی فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ. یہ ماں عائشہ کے جملے, فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ, کہ دنیا کے دیندار عورتیں غالب آ جائیں گی. اب جنت میں جا کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, 11 بجے دعا ختم کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ اعلان کر لو.